عالم، ایسا نہیں ہوتا۔ ہنستی ہوئی حور نے ہاتھ بڑھایا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، خاموش رہو ورنہ پھر تکلیف ہوگی۔ وہ چلتا این کے پاس چیئر کھسکا کر بیٹھا اور ڈاکٹرز کو اشارہ کیا۔ وہ پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں اور پھر ابتدائی مرحلے کو دیکھتے انہوں نے اس کے لیے دوائیاں لکھیں۔ یہ لیجئے سر، منگوا لیجئے۔ اس سے آپ کا بچہ نہیں چیخے گا اور نہ ہی اپنی بیوٹیفل ماما کو تکلیف دے گا۔ انہوں نے نسخہ اس کے حوالے کیا۔ وہ دوائیوں کا نسخہ دیکھنے لگا جب ہی آلف ڈور ناک کر کے اندر داخل ہوا۔ مبارکاں، اس نے خوشی سے کہا، پر اس کے روم کو ہاسپٹل کے لک میں دیکھ کر حیران پریشان رہ گیا۔ میں کہیں غلط جگہ تو نہیں پہنچ گیا؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا، اور اس ہنستے مسکراتے لمبے بالوں والے لڑکے کو دیکھ کر ہی ڈاکٹرز میں سکون کی لہر دوڑ گئی، ورنہ وہ تو آج خوفزدہ تھیں کہ صرف ڈاکٹری کر لی، انہیں سائنسدان ڈاکٹر بننا چاہیے تھا۔ نہیں، تم صحیح جگہ آئے ہو، جاؤ یہ دوائیاں لے کر آؤ۔ اس نے وہ دوائیوں کا نسخہ اس کی طرف بڑھایا۔ اوہ، یہ کس چیز کی دوائیاں ہیں؟ اور تم جاؤ، اب دیر کر رہے ہو۔ اس کے غصے سے ٹوکنے پر آلف چونکا اور اس کے اس قدر سیریس انداز کو دیکھ کر سر ہلاتا وہاں سے نکلا۔ پر عالم، مجھے تو ابھی تکلیف نہیں ہو رہی، اور بچہ پیٹ میں تو چیخے نہیں مارتا۔ تم نہیں جانتی میری شہزادی، یہ بڑی فلم ہوتے ہیں، اندر پتہ نہیں کیا کیا کرتے اپنی ہی ماں کو تکلیف دیتے ہیں، پر یہاں یہ سب نہیں چلے گا۔ اگر انہیں عزت سے دنیا میں آنا ہے تو آئیں، ورنہ سائنس تو ترقی نہیں کرے گی، پر میں کافی ترقی کر چکا ہوں۔ اس نے حور العین کے بال سنوارتے محبت سے کہا اور آخر میں ڈاکٹرز کو دیکھ کر جتایا کہ وہ بیچاریاں بوکھلا گئی۔ تم کہاں اپنا ٹرانسفر کروا رہی ہو؟ پاس کھڑی ایک ڈاکٹر نے عالم کو دیکھ کر سرگوشی میں پوچھا۔ جب تک یہ ہمارا ٹرانسفر دنیا سے کروائے میں خود ہی لاہور کے لیے نکل رہی ہوں، شاید کوئی محفوظ کو نہ مل جائے۔ دوسری ڈاکٹر نے سن کر سرگوشی کی۔ وہ سب آپس میں کبھی کبھی خسر پسر کرتی عالم کو بھی دیکھ رہی تھیں، جو حور کے ہاتھ سے ہلاتا محبت سے اسے باتیں کرتا مسکرا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں آلف دوائی لے کر آیا اور ڈاکٹرز نے این کو کھلا کر اسے بیڈ پر سلایا۔ یہ انہیں وقت پر دیجیے گا، انشاءاللہ بیبی بغیر شور شرابے کے آئے گا۔ اپنی طرف سے انہوں نے پوری کوشش کی عالم کو مطمئن کرنے کی۔ سر، ہم جائیں اب؟ ایک نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جاؤ آلف، انہیں چھوڑ آؤ، پر ان میں سے ایک کو یہیں رکھ لو، اگر شور کرے تو تیجے کا خرچہ ہماری طرف سے ہوگا، اس کے ماں باپ کو بتا دینا۔ اس کا حکم سن کر سب کا سانس رک گیا، وہ ہراساں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی اور آلف مسکراہٹ دبا کر انہیں، ہاں تو کون رہ رہا ہے، اس کا سارا انتظام کیا جائے گا، بے فکر ہو کر سامنے آئے۔ سینے پر بازو باندھے اس نے ان سے پوچھا تو وہ سب پریشان ہو گئیں۔ میں ان میں سے ایک ڈاکٹر سامنے آئی۔ عالم نے دیکھا تو وہ وہی تھی کل والی ڈاکٹر۔ کیوں؟ دوسری کیوں نہیں آ رہی؟ اسے اس ڈاکٹر کی ڈگریاں بے مطلب ہی لگ رہی تھیں، وہ جیسے فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن والا حال تھا یہاں۔ بہرحال وہ خاموش ہو گیا کیونکہ سامنے بھی عالم تھا۔ اگر اس کے سامنے اس کی این کو غلط انجیکشن یا دوائی دی تو زندہ تو وہ بھی نہیں رہے گی۔ باقی سب کو آلف ان کی فیس دے کر چھوڑ آیا، البتہ مشینز وہیں رکھی تھیں کیونکہ اب ان کی کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی تھی۔ عالم کے مطابق بچہ این کے دل کی جگہ نہ پہنچے، اسی لیے سب کچھ وہاں موجود ہونا چاہیے تاکہ اسے باز رکھا جائے اس کے ارادوں سے۔ آلف کی مبارک پر وہ مسکرا کر سر ہلا گیا اور اب سب کو باہر نکال کر دروازہ بند کر لیا کیونکہ پہلے ہی بہت ڈسٹرب ہو چکی تھی اس کی این۔ اس لیڈی ڈاکٹر کو حور العین کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ کچھ پریشانی نہ ہو۔ مشینز، دوائیاں، ڈاکٹر وہاں موجود تھیں جو اس کے مطمئن ہونے کا وجہ تھیں، پر ایک یہ بھی چبھن تھی کہ اس کے سوا دوسرا وجود اس کے کیسے قریب ہو سکتا ہے۔ بہرحال زمین پر آ جائے اس کا بندوبست کرنا ہوگا اسے۔ آپ خوش ہیں؟ حور العین اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگائے بولی۔ ہاں۔ آہستہ سے اسے اوپر کر کے احتیاط سے پاس کیا اور جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ خوش ہوں عالم، میں تو بہت خوش ہوں،
मैं उसे छोटे छोटे कपड़े पहनाऊंगी, कितना प्यारा होगा ना हमारा बच्चा। वो चहकती हुई बोली। आलिम ने उसके सुर्ख दहकते चेहरे और चमकती आंखों को देखा। तुम उसे कपड़े पहनाओगी? उसके हाथ होंगे, वो खुद पहनेगा। तुम सिर्फ मेरे लिए हो। ऐसे किया करो, मुझे शर्ट पहनाया करो, ताकि ये जो कभी कुत्तों को तो कभी आने वाले बच्चे को कपड़े पहनाने का शौक चढ़ा होता है ना, वो खत्म हो जाए। उसके बाजू अपनी गर्दन में डालते उसने गुस्से से कहा। हूर ने सुनकर आंखें फैलाईं। क्या आपको जेलसी हो रही है हमारे अपने बच्चे से आलिम? वो सोचती थी कि कोई बाप अपने बच्चे से भी जेलस हो सकता है, पर वो भूल गई थी ये कोई नहीं, सईद आलिम था, जो अपनी शहजादी का किसी को सोचना बर्दाश्त नहीं करता था, कजा के उसे कपड़े पहनाकर उसके लात उठाए। उसके जवाब ना देने पर हुरुल ऐन खिलखिला कर हंसी। मैं सोच रहा हूं हमारे लिए एक नया घर बनाऊं या उसके नाम कर दूं, उसने सोचते हुए कहा। तो हूर कहाँ लगा उठी। आपको क्या हो रहा है आलिम? वो छोटा सा बच्चा है, इस घर का क्या करेगा? खुश होगा और हमारी तरफ ध्यान नहीं देगा। मैं यहाँ उसकी जरूरत के लिए गवर्नेंस मेड्स की लाइंस लगा दूंगा। उसने अपनी सोच का इजहार किया। हूर सुनकर दहल कर रह गई। आप मेरे बच्चे को गवर्नमेंट को क्यों देंगे आलिम? आलिम ने मुस्कुराते उसके चेहरे को देखा ताकि उसकी अक्ल ठिकाने आए और तुम्हारी तरफ गलती से भी न देखे। वो कहकर उसे मुंह खोलते देखकर कुछ मजीद करीब आते उसे खामोश करा गया। ख्याल रखना, छुपाना कुछ मत। जो तकलीफ हो मुझे बताना, ताकि इसका ठीक से इलाज हो सके, वरना इसे तकलीफ देने की आदत पड़ जाएगी। हालत तो मैंने अभी देख ली है। अपनी नाक उसके गालों से रगड़ते वो सरगोशी में बोला। आप कोई अच्छी खबर सुनाने वाले थे? वो उसे बाहों में भरे अपनी खुशी के इजहार पर उसके नकूश के बोसे लेकर उसे बदहवास कर रहा था। आलिम ने सुनकर आंखें खोली और उसकी नरम गरम मध्यम सी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगा। कुछ पल उसे करीब से देखते, उसकी नीची आंखों पर बारी बारी बोसे देते उसके कान के करीब अपने लब किए। हुरुल ऐन का दिल उसके वसी सीने में धक धक कर रहा था। वैसे तो मैं पसंद नहीं करता तुम्हें मेरे अलावा कोई अजीज हो, इसलिए नॉर्मल खुशी का इजहार करना। सिमी आ गई है, तुम्हारी साथी, पर याद रहे डार्लिंग, उसके सामने कोई पुराना जिक्र मत करना। मैंने बहुत मोहब्बत से उसके दिमाग से बुरी यादें मिटाई हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता तो सिमी उठकर हमारे पास नहीं आती, या शायद वो कभी उठती ही नहीं। हूर साकित सी उसकी सरगोशियां सुन रही थी, पर दिमाग में सिर्फ एक ही सदा गूंज रही थी, सिमी। रो मत मेरी शहजादी, देखना एक दिन मेरा शहजादा आएगा और तुम्हें इस कैद से ले जाएगा। सालों पहले एक नफीस सी आवाज उसके कानों में साएं साएं करने लगी। उसकी सफेद रंगत देखकर आलिम ने उसे अपनी बाहों में छुपा लिया, क्योंकि जानता था अपनी बहन की जिंदगी से तो वो बाप नोच लिया, पर अपनी शहजादी का क्या करे? कैसे उसके जहन से वो सब कुछ निकाले? आलिम, सिमी, मेरी सिमी। वो बदहवासी के आलम में गोया हुई और आलिम उसकी बुड़बुड़ाहट सुनता उसे बहला कर सुलाने लगा, ताकि जब जागे तो बहुत आसानी से इस सच को कबूल कर ले उसका दिमाग। वो उसे किसी बच्ची की तरह अपनी बाहों में समेटे उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। आज की मीटिंग में डीएसपी के बताए गए खुद पर इल्जामात सुनकर वो दंग रह गया। उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक वो काफी गैर कानून कामों में बीस्ट को मदद देता है, इसीलिए ही उसकी लड़की से शादी की है। और वो जंगल से आदमी जिंदा ला सकता था, पर जानबूझकर सबको चला दिया। वो नहीं जानता था ये गलत रिपोर्ट किसने बनाकर दी थी, पर जो भी था उस पर इल्जामात लगाए जा रहे थे। कमिश्नर, डीएसपी, एसएसपी ने वार्न किया था कि अगली बार इसकी रिपोर्ट्स आई तो उसे डिसमिस कर दिया जाएगा, बल्कि उसे सजा दी जाएगी मुजरिम से मिले होने की वजह से। बहरहाल उनके पास सबूत नहीं थे, ना ही गवाह, सो उसे सिर्फ वार्न किया जा रहा था, क्योंकि दोबारा ये सब मौसूल हो सकते हैं, क्योंकि काले कारनामे नहीं चुभते। उसने अपनी बहादुरी पर कितने मेडल, अवार्ड्स जीते थे, कितनों को अंदर करवाया था, खतरनाक से खतरनाक केस हल किए थे। नतीजा ये मिल रहा था कि किसी के कह देने से उसे फौरन वार्न कर दिया। परसों घर में माइयों की रस्म थी और वो किसी से ये शेयर भी नहीं कर सकता था
پر اس سب کی ریزن مسکان تھی، مسکان عارف۔ انہی غیظ و غضب کی سوچوں میں وہ اسکول کی طرف جا رہا تھا کہ ڈیش بورڈ پر رکھے اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے دوسرے سے موبائل اٹھایا تو سامنے ہی انجان نمبر سے میسج شو ہو رہا تھا۔ ہم سے الجھ کر بہت برا کیا ایس پی، اب ہماری طرف سے خوشیاں سنبھالو، یہ آنے والا صدمہ ہوگا تمہارے لیے چھوٹا سا گفٹ۔ میسج پڑھ کر اس کا دماغ سنسنا اٹھا۔ جلد ہی اس دھمکی پر کال بیک کی پر دوسری طرف نمبر آف تھا۔ سب سے پہلے ہی ڈر اس کے دماغ میں اپنی کمزوری یعنی فیری کا آیا، کہیں اسے خطرہ تو نہیں۔ خوف سے سوچتے اس نے گاڑی بھگائی اور جلد اسکول کے گیٹ پر رکا جہاں چھٹی کا وقت ہو چکا تھا۔ سلام سر، گارڈ نے اسے دیکھ کر سلام کیا۔ برہان نے سر ہلاتے وہیں چہل قدمی کی۔ اچھا سنو، میری بیٹی سے کوئی ملنے یا اس کا پوچھنے تو نہیں آتا نا؟ اپنے دماغ کے خدشات اس نے گارڈ سے پوچھے۔ وہ اچھے سے جانتا تھا فیری کو، کیونکہ وہ صبح جاتے ہوئے روز اسے سلام کر کے جاتی تھی۔ نہیں بیٹا، ابھی تو کوئی نہیں آتا، ہاں پہلے اس کی ماں آتی تھی پر اب نہیں آتی، اس نے مسکان کا سوچتے بتایا۔ برہان ماں پر پہلے تو چونکا، پھر مسکان کا خیال آتے ہی سر ہلا دیا۔ اچھا ایک بات کا خیال رکھنا، کبھی کوئی بھی میری بیوی یا میرے علاوہ پوچھے تو فوراً مجھے کال کرنا اور اسے انکار کر دینا۔ اسے اپنا نمبر دیتے سمجھایا تو گارڈ سر ہلا گیا۔ اس نے اس کی پریشان صورت دیکھ کر پوچھا کہ خیریت ہے بیٹا، جس پر اس نے تسلی دی کہ ہاں سب ٹھیک ہے۔ وہ نہیں ڈرتا تھا ان دھمکیوں سے، پر اب اپنی بیٹی نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ اپنی فیری پر خراش بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ السلام علیکم ڈیڈ۔ اپنے خیالوں میں اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ کب چھٹی ہوئی اور کب وہ اسے دیکھ کر سلام کرتی سامنے آئی۔ فیری میری جان۔ برہان بے قراری سے، بے چینی سے، خوف سے اسے باہوں میں سمیٹ کر اپنے وجود میں چھپا گیا کہ کہیں سے خراش نہ پڑ جائے اسے۔ کیا ہوا دوست، آپ ڈرے ہوئے ہیں؟ مما نے پھر جھگڑا کر لیا کیا؟ وہ فکر مندی سے برہان کے چہرے کو ہاتھوں کے چھوٹے پیالے میں بھر کر پوچھنے لگی۔ نہیں، اس کی ہمت آپ کے ڈیڈ سے لڑے؟ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے برہان نے محبت سے کہا اور اسے لے کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ پیچھے ایس پی کو اس قدر اپنی چھوٹی سی مگر کمزور بیٹی سے والہانہ محبت کرتے دیکھ کر وہاں آئے پیرنٹس بھی مسکرا دیے۔ بیڈ بوائے ڈیڈ، مما سے لڑا نہ کریں، وہ بہت پیاری ہے، مجھے بہت پسند ہے، مجھے رات کو باہوں میں سلاتی ہیں، کبھی آپ لیٹ آتے ہیں تو سٹوری سناتی ہیں۔ برہان زرق نگاہیں آس پاس گھمائے اسے اپنے حصار میں لیے اپنی بلٹ پروف گاڑی میں آیا اور دوسری طرف خود آ کر بیٹھا، اور وہ دادی کی طرح سمجھانے لگی۔ ہاں، تمہیں بھی میری لڑائی دکھائی دیتی ہے، اپنی مما کی نہیں۔ وہ مجھے ایسے کاٹتی ہے، پنچ مارتی ہے، تب تم اسے کیوں نہیں کہتی؟ برہان نے برا مانتے ہوئے کہا اور اس کی سیٹ بیلٹ باندھی۔ فیری ہنس پڑی۔ میں نے مما کو بھی کہا تھا کہ ڈیڈ سے نہ لڑا کریں تو وہ کہتی ہیں، وہ کہہ کر پھر مسکرائی۔ برہان کو نہ جانے کیوں جاننے کا تجسس ہوا۔ پھر کیا کہا آپ کی گینگسٹر مما نے؟ متبسم سا مسکراتے وہ گاڑی ڈرائیو کرتا پوچھ رہا تھا۔ اندازے مسکراہٹ اور ایسی دلکشی دیکھ کر فیری نے گھور کر دیکھا تھا اور برہان کو بھی شاید اپنی بے خودی کا احساس ہوا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ یقیناً اس محترمہ نے انگارے ہی چبائے ہوں گے۔ اس نے خالی کھولی نفرت ناپسندیدگی کا اظہار کیا جو کچھ دیر پہلے تھی، جبکہ کافی جھٹلانے کے بعد بھی وہ اپنے حصار میں اس کے ریشم لمس اور تیکھے پن کو جھٹلا نہیں پا رہا تھا۔ لب بھینچے موڑ کاٹا۔ کہتی ہیں ایس پی لائق ہی اس کے ہے، اگر میں یعنی کہ میں خود، اس نے سمجھاتے ہوئے چھوٹی سی انگلی اپنے ماتھے پر رکھی، اگر میں نہ ہوتی تو وہ آپ کو صرف مکے نہیں لاتے بھی مارتی۔ وہ مسکراہٹ سرخ چھوٹے سے لبوں میں چھپاتی بولی اور منہ پھیر کر مسکرانے کے لیے ونڈو کو دیکھنے لگی۔ برہان نے سن کر غصے سے اسٹیئرنگ وہیل کو جکڑا اور اسے گھور کر دیکھا۔ تم اپنے ڈیڈ پر ہنس رہی ہو فیری، افسوس کی بات ہے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، اس نے خفگی سے کہا۔ وہ عورت تو ہے ہی سائیکو۔
वो बुड़बुड़ाया। मुस्कान सुनती कहकहा लगा उठी और उसे देखा। बाबा! उसने मुस्कुराते बुरहान के हाथ को अपने हाथों में लेकर लबों से लगाया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। उसका बाबा कहना बुरहान के रूह में सुकून की लहर बनकर उतरा। बाबा की जान! उसने झुककर उसके सर पर बोसा दिया। लंच करें? बाबा को बहुत भूख लगी है। उसने इजाजत तलब नजरों से देखा। फेरी ने उसे देखा और छोटी सी उंगली थोड़ी पर रख कर सोचा। बुरहान उसकी एक्टिंग पर मासूम सूरत बनाए देखता रहा। हाँ तो फिर इजाजत है जाने बाबा? कुछ देर बाद पूछा। फेरी हंसती हुई सर हिला गई। जी इजाजत है बाबा जान, मुझे खुद भूख लगी है। अगर मम्मा होती तो तीनों साथ लंच करते। उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। बुरहान खामोशी से सुनता रहा और गाड़ी एक खूबसूरत रेस्टोरेंट के पार्किंग एरिया में रुकी। यहाँ का खाना काफी मशहूर है, सोचा आज इसका चस्का अपनी फेरी की जबान पर लगाऊं। क्या पता रात को उड़कर यहाँ आई खाने। वो उसका बैग वहीं रखकर उसे उठाए गाड़ी लॉक करते वहां खड़े कांस्टेबल के हवाले कीज करके आगे बढ़ा। ये एक ओपन एयर फैमिली रेस्टोरेंट था और वहां पहले ही काफी रौनक लगी हुई थी। काफी टेबल्स बुक थी, पर उसे देखकर मैनेजर भाग कर पास आया। सर प्लीज यहाँ आ जाएं। सलाम दुआ के बाद वो उसे कहता आगे बढ़ा और एक खूबसूरत ग्लास वॉल के करीब पुरसुकून जगह पर टेबल पेश की। बुरहान थैंक्स कहता फेरी को बिठाने लगा कि मैनेजर ने आगे बढ़कर उसके लिए चेयर खिसकाई। थैंक्स अंकल, वो मुस्कुरा कर बोली, जिस पर उसके मासूम प्यारे से चेहरे को देखते मैनेजर ने एहतराम से सर को खम किया और वेटर को बुलाया। वो तब तक वहीं खड़े रहे जब तक बुरहान ने ऑर्डर दिया। वो ऑर्डर लिए वहां से हट गए। फेरी खामोशी से टेबल पर सर टिकाए अपने मसीहा को देख रही थी, जिसने उसे जहन्नुम से निकालकर अपनी पुरसकून आगोश में भरा था, बल्कि उसके लिए उसका बाप बना, उसकी मजीद कमी को पूरा करते उसके लिए खूबसूरत सी उसकी पसंद की मां लाया। बाबा, मेरे मरहूम बाबा अम्मा कितना खुश होंगे ना। नम आंखों से उसने बुरहान से कहा। उसने मोबाइल से नजरें हटाकर उसे देखा और जल्दी मोबाइल टेबल पर रखा और हाथ बढ़ाकर उसकी दोनों नम आंखें उंगली से पूंछी। हाँ खुश होंगे। अपनी इतनी प्यारी क्यूट सी फेरी को मुझे देकर मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने तुम्हें मेरे लिए भेजा। उसने बाहें फैलाई तो वो चेयर से उठकर उसकी आगोश में आ गई। खाना लगने तक वो उससे छोटी छोटी बातें करता उसे नवाले बनाकर खिला रहा था। अस्सलाम वालेकुम एसपी साहब, कैसे हैं? एसपी शीरीं, जो अपनी सिस्टर्स के साथ यहाँ आई थी, बुरहान को देखकर उनसे एक्सक्यूज करती बुरहान लोगों की टेबल पर आई। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाथ मिलाकर जवाब देते उसने इखलाकन पूछा। आई एम फाइन, कैसी हो लिटिल डॉल? चेयर खिसका कर बैठती वो फेरी का गाल छू कर मोहब्बत से पूछने लगी, जिस पर फेरी अपनी मम्मा की जगह उसे पाकर बुरहान को देखने लगी और बुरहान उसकी आंखों में छुपी नापसंदीदगी देखता पलकें झपकाकर माथे पर बोसा दिया। मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? वो सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई, ये मेरी मम्मा की चेयर है, वो यहाँ आने वाली हैं। वो मासूमियत से मुस्कुरा कर बोली। शीरीं शर्मिंदा हो गई। ओह सॉरी, मुझे पूछ कर बैठना चाहिए था। वो कहकर उठ खड़ी हुई और मुस्कान उसकी बात से मुत्तफिक होकर सर हिलाने लगी और बुरहान के हाथ में मौजूद नवाला झुक कर खा लिया। अरे नहीं, वो नहीं आ रही, आप बैठ जाएं मिस शीरीं, लंच करें हमारे साथ। उसका चेहरा सुर्ख देखकर बुरहान ने बात संभाली, वरना उसे अपनी मासूम सी बेटी से ये उम्मीद तो हरगिज नहीं थी। उस औरत ने इसे इतना तेज कर दिया था कि वो जानती थी कहाँ उसकी माँ की जगह है, कहाँ दूसरी गैर लड़की की। और शीरीं बुरहान की खलूस पर मुस्कुराती वापस बैठ गई। आपकी उंगली कैसी है? कट गई थी ना कल? आपने बताया नहीं कि ये कट कैसे लगा? अपने लिए प्लेट में खाना निकालते वो फेरी को जहर से भी बुरी लगी थी। वो जानती थी उसकी मम्मा नहीं आ रही, उसे तो उसके बाबा ने बुलाया ही नहीं, फिर वो कैसे आती? पर वो अपनी तरफ से कोशिश करके अपनी मम्मा को खुश तो कर सकती थी कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बेटी अपने बाबा के पास किसी को आने नहीं देगी। बुरहान ने बिरयानी का चम्मच भर कर फेरी के मुंह में डाला और अपनी उंगली को देखा जहां सुर्ख कट का निशान था। जी ठीक है वो। उसकी नजरों के सामने वो लम्हा लहराया।
وجود میں ایک سرور بھری لہر دوڑ گئی۔ کتنی ظالم لڑکی تھی، کچھ اثر نہیں ہوتا تھا اس پر۔ کیسی محبت تھی جس کی صدائیں لگاتی پھرتی تھی، اور اب جب وہ محبت اس کے اتنے قریب تھی، اسے چھوتی تھی تو اس کے جذبات نہیں جاگتے تھے۔ البتہ ظلم کی انتہا کرتے یہ بھی نہیں سوچتی تھی کہ مقابل کو کتنا درد ہوگا جس کی محبت کی آہیں بھرتی ہے۔ شاید میرے 1 ماہ کے کانٹریکٹ کی وجہ سے گریز برت رہی ہے۔ اس کی سوچیں طویل ہونے لگی۔ ہاں صحیح تو ہے، میں کون سا اس کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہوں، کچھ دن بعد تو چھوڑ دوں گا اسے۔ کہاں کھو گئے برہان صاحب؟ شیری اسے سوچوں میں گم فیری کے منہ میں خالی چمچ رکھے دیکھ کر ہنستی ہوئی اس کے سامنے چٹکی بجا کر بولی، ہاں کہیں نہیں، وہ اچانک لگ گئی تھی چوٹ۔ ہوش میں آتے ہی وہ اپنی بے خودی پر شرمندہ بوکھلا کر بولا اور مسکراتے فیری کے منہ سے خالی چمچ نکالا تو وہ ہنس پڑی۔ شیری سر ہلاتی کھانے لگی۔ ہاں بابا آپ بھی نا، یہ ایسے ہی ہیں، جب مما کسی کام سے جاتی ہیں تو بابا ان کے خیالوں میں ہی چلے جاتے ہیں۔ وہ مصنوعی کہا لگا کر بولی، جس پر شیری تو گڑبڑا ہی گئی، البتہ اس کی بات پر برہان کے خوبصورت چہرے پر سرخی پھیل گئی۔ وہ اپنی چھوٹی سی بچی کو کیا سمجھاتا کہ وہ کیا بول رہی ہے؟ فیری، برہان نے آنکھیں دکھا کر سرزنش کی ایسی باتوں سے۔ پر میں نے کیا کیا بابا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ سچ بولا کروں۔ وہ منہ بسور کر بولی۔ برہان نظریں چرائے زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجائے سر ہلا گیا۔ شیری اس کی کلاس فیلو رہ چکی تھی، پر پہلے دونوں میں سرسری سا ہائی ہیلو بھی نہ تھا۔ پر اب جب دونوں ایک ہی شعبے میں، ایک ہی ضلع اور ایک ہی رینک کے تھے تو دونوں ہی اچھی خاصی بات چیت جاب کی نوعیت سے کر لیتے تھے۔ اس طرح کی گھریلو باتیں اپنی بیوی یا بچی کی کسی سے بھی وہ نہیں کرتا تھا، پھر چاہے اس کا اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اپنے جذبات اپنے تک رکھنے والا شخص تھا، کافی حد تک حساس بھی ہوا کرتا تھا، پر وقت نے ایسی ٹھوکر رسید کی کہ اس میں حساس پن کہیں غائب سا ہو گیا، اور مزید اس کی شخصیت کو اس شعبے نے بدل دیا۔ وہ اس وقت عارب عالف کے ساتھ آفس میں موجود تھی اور ٹیبل کے بیچ رکھی لڑکیوں کی تصویریں دیکھتے ڈسکشن کر رہے تھے۔ تبھی مسکان کی جیب میں رکھا موبائل بجنے لگا۔ ایکسکیوز می، وہ ان سے معذرت کرتی وہاں سے نکلی۔ ہاں بولو نسیم۔ ایک ہاتھ جیکٹ کی جیب میں ڈالے دوسرے سے سیل فون کان سے لگایا تھا۔ میڈم، سر اپنی بیٹی کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں موجود ہیں جہاں ان کے ساتھ ایس پی شیریں بھی موجود ہے۔ اس کی بات سنتے ہی مسکان نے لب بھینچ لیے اور جیکٹ میں مٹھی بھینچ دی۔ اوکے، وہ کہہ کر سیل فون جیب میں رکھتی کچھ پل وہیں لان میں گہرے سانس بھر کر اپنے اندر کی دہکتی آگ کو دبائے کھڑی ہو گئی۔ یہ تم نے کہاں سے باندھا؟ برہان کی انگلی پر رومال دیکھ کر مسکان نے غصے سے پوچھا تھا۔ دوست نے باندھا ہے، اس نے جواب دے کر فائل اٹھائی۔ وہ غضبناک نظروں سے اس کی پشت کو گھورتی رہی اور جب ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تو آگے بڑھ کر جھٹکے سے اسے اپنے سامنے کیا۔ کیا یہ دوست ایس پی شیری ہے جس نے آپ کا ہاتھ تھاما اور اس کی انگلی پر اپنا رومال باندھا؟ وہ چیخ کر بولی۔ برہان نے ریلیکس انداز میں اس کا سرخ چہرہ، لہو آنکھیں دیکھی۔ ہاں وہی ہے، شیری میری دوست۔ کیوں، تمہیں پرابلم ہے کوئی؟ اس نے ہی باندھا ہے رومال میری انگلی پر، ورنہ تم نے کاٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے کاٹ دار لہجہ اپنایا۔ مسکان نے اس کی آنکھوں میں گھورتے اچانک جھپٹ کر اس کی انگلی پکڑی اور کھینچ کر اس سے رومال ہٹایا۔ برہان خاموشی سے دیکھنے لگا جب اس نے اچانک ہی اس کٹ لگی انگلی پر بے رحم دباؤ دیا۔ کیا کر رہی ہو پاگل عورت؟ وہ درد سے چونک گیا، اسے جھٹکے سے پیچھے دھکیلتے اپنی لہو بہاتی انگلی کو دیکھا، اور اب وہ پہلے کی نسبتاً پرسکون اس کی انگلی کا بہتا لہو دیکھ کر وہ رومال لیے سائڈ ٹیبل کے دراز سے لائٹر نکال کر بالکنی میں آئی اور وہاں آگ لگا کر اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ آگ سے اس کی سکن تو جلی، پر سکون جو اس رومال کو جلا کر ملا تھا وہ درد سے کئی گنا زیادہ تھا۔ برہان تو وہ سب دیکھ کر شاک تھا۔ اتنا جنونی پن، وہ بھی ایک لڑکی کا۔
اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہیں اس قدر اسے غصہ آیا کہ منہ توڑ دے اس نفسیاتی لڑکی کا، اور وہ انتظار میں ہی رہا کہ درد سے مجبور ہو کر کچھ پاؤں پر لگائے گی، پر یہ اس کی سوچ ہی تھی کہ وہ پاگل لڑکی کچھ لگائے گی۔ وہ اپنی سوچوں سے سر جھٹک کر اندر بڑھی۔ مسی، کیا یہ پارسل تم اس ایڈریس پر پہنچا دو گی؟ عارف نے ایک پارسل میں کچھ پیپرز ڈال کر اس کے حوالے کیے۔ سوری، مجھے ایک ارجنٹ کام ہے، عارف سے کہہ دو یا خود چلے جاؤ، وہ کہہ کر اپنے بیگ کو کندھے پر ڈالے اس میں سے نکالی نیل پالش ناخن پر لگائے جا رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھی تب تک نیل پالش لگا لی تھی اور اب ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے انہیں دیکھ کر مسکرائی۔ تم بھول رہے ہو برہان الوی کہ تم صرف میرے ہو، مسکان کے۔ اگر ذرا سا ادھر ادھر دیکھا نا تو آنکھیں پھوڑ دوں گی۔ مسلسل خطرناک سوچوں کو سوچتے وہ تیز سپیڈ سے ریسٹورنٹ پہنچی۔ اپنے آدمی کو دور رہنے کا اشارہ دیتے وہ گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ ایس پی کہاں بیٹھا ہے؟ چاروں طرف ہال میں نظریں گھمائے اس نے مینیجر سے پوچھا۔ وہ پہلے حیران ہوا اس کے انداز پر، پھر ایک سائڈ کونے والی ٹیبل کی طرف اشارہ دیا جہاں ایک خوبصورت فیملی کا ویو دیتے وہ کھانے کے ساتھ مسکرا کر باتیں بھی کر رہا تھا۔ میرا شونا، میرا بیبی، میں آ گئی، اس نے والہانہ انداز اپناتے ہوئے اچانک سے پیچھے برہان کی گردن کو دبوچا اور جھٹکا دے کر پیچھے کرتے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا کہ شیریں تو سٹپٹائی۔ برہان بھی سرخ پڑ گیا اس کے سر عام محبت کے انداز پر۔ اوہ سوری جانو، میں کچھ لیٹ ہو گئی، تم ناراض تو نہیں ہونا؟ ایک کس اپنی بیٹی کو کرتی وہ دوسری چیئر کھسکا کر شیریں اور برہان کے بیچ، خاص کر برہان کے قریب بیٹھ گئی۔ نہیں، صحیح وقت پر آئی ہو، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ شیریں کو وہاں پا کر وہ پیچو تاب کھاتا جبرن مسکراہٹ سجائے بولا، کیسی ہیں ایس پی صاحبہ، کیا حال اور مزاج ہیں؟ برہان کی پلیٹ سے کھاتی وہ شیریں سے پوچھنے لگی، جو اسے یوں بیچ میں بیٹھنے پر برہان سے جس طرح کی محبت کا اظہار کرتے دیکھ کر شوق تھی۔ بے وقوف نہیں تھی، زرک نگاہیں رکھتی تھی برہان کی گردن پر، اس کا دباؤ وہ دور سے ہی محسوس کر گئی تھی۔ ایس پی صاحب، مجھے لگتا ہے کہ آپ پانی پی لیں۔ برہان کو ہلکا سا کھانستے دیکھ کر شیریں نے مسکان کے سوالات کو اگنور کرتے برہان کو پانی پیش کیا۔ نہیں، آپ رہنے دیں، میں اپنے سوامی اپنے شوہر کو خود پانی پلاتی ہوں، یہ آپ پی لیں، شاید زیادہ ضرورت ہو، اس نے چبا کر کہا اور کچھ اٹھ کر پانی کا گلاس اٹھائے برہان کو دیے بغیر اس کے لبوں سے لگا دیا اور زور دیا کہ اسے جھٹ سے سارا پانی پینا ہی پڑا۔ اگر یہاں شیریں یا فیری نہ ہوتی تو وہ اس بے رحم سلوک کا اچھے سے جواب دیتا، پر ابھی مجبور تھا۔ پانی پلا کم وہ جبر زیادہ کر رہی تھی، پتہ نہیں کس بات کا غصہ تھا۔ برہان صرف اس کی سنہری سرخ آنکھوں میں دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ اگر گود میں فیری نہ بیٹھی ہوتی تو جھٹکے سے پیچھے پھینکتا اسے۔ آنٹی، میں نے کہا تھا یہ جگہ مما کی ہے، دیکھیں وہ آ گئیں، آپ خواہ ان کی جگہ پر بیٹھی ہیں۔ فیری نے خاموش بیٹھی برہان کو دیکھتی شیریں سے کہا تو وہ چونکی۔ رہنے دو میری فیری، خالی جگہ پر سائے آ جاتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، کیوں میں شیریں؟ اس نے چپتے لہجے میں کہا۔ جہاں دونوں ماں بیٹی کے طنز سے برہان ہرٹ ہوا تھا وہیں شیریں بھی لب بھیج گئی۔ ایکسکیوز می، ایک غصیلی نظر مسکان پر ڈال کر سرخ چہرے سے وہ معذرت کرتی اپنا کلچ اٹھا کر وہاں سے نکلی۔ یہ کیا حرکت ہے تم دونوں کی؟ وہ میری دوست تھی، پاگل لڑکی، اسے ہرٹ کر دیا، نان سینس، برہان بپھر کر کہتا اپنی کیپ اٹھا کر پہنتے وہاں سے جانے لگا۔ پر شیریں کے غصہ ہونے پر نہ تو فیری کو کوئی فرق پڑا تھا نہ ہی مسکان کو، کیونکہ وہ اپنی چیزوں پر غیر حق برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور خاص کر کے فیری کے بابا اور دوست، تو مسکان کے سوامی اور ایس پی پر۔ سوری بابا، فیری نے فوراً معذرت کی، شاید باپ کا دل دکھنا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی توجہ مما یا میرے علاوہ کسی پر بھی جائے، بیکاز وی لو یو سو مچ، یو آر مائی سپر ہیرو، مائی اینجل بابا، وہ کہتی برہان کے غضبناک تیوروں پر برف ڈالتی اس کی گردن میں بازو ڈال کر منہ چھپائے رونے لگی۔
ارے ارے فیری، کیوں رو رہی ہو؟ میں بھی صرف آپ سے پیار کرتا ہوں میری جان، بابا صرف آپ کے ہیں۔ اس کا سر بلند کیے کیپ پہناتے وہ محبت سے اپنے سینے سے لگا گیا۔ آس پاس جو بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا مسکرا دیا۔ آپ پرومس کریں کہ آپ صرف مجھ سے، مما سے اور میرے چھوٹے بہن بھائی کے علاوہ کسی کو پیار نہیں کریں گے۔ وہ اس کے گال پر کس کرتی، دونوں چھوٹے ہاتھ اس کے گال پر رکھتی پوچھنے لگی۔ برہان چونکا، بہن بھائی؟ آپ کو نہیں معلوم بابا؟ وہ مسکرائی۔ ماما کہتی ہیں کہ اگر آپ سدھر گئے تو میرے چھوٹے بہن بھائی آئیں گے۔ اس کی بات پر برہان کو صدمہ لگا۔ اس نے ششتر ہو کر مسکان کو دیکھا جو بغیر شرمائے، بغیر کچھ کہے بے نیاز سی کھانا کھا رہی تھی، جیسے صدیوں سے بھوکی رہی ہو۔ برہان گش کھاتے کھاتے بچا۔ بابا پرومس کرے نا، وہ ضد کرنے لگی۔ آپ کو اپنے بابا پر شک ہے؟ اس نے کترانا چاہا، جس پر مسکان نے زہر مار کر نوالا حلق سے تر کیا پر ظاہر ہونے نہیں دیا۔ نہیں بابا، میں شک نہیں کر رہی، پر آپ بہت ہینڈسم ہیں نا، سپر ہیرو، اسی لیے آپ جہاں جاتے ہیں وہاں آپ کو دیکھتی ہیں ٹیچرز، لڑکیاں۔ مجھے پسند نہیں کہ میرے بابا کو میرے علاوہ یا میری مما کے علاوہ کوئی بھی دیکھے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ پرومس کریں آپ ہمیشہ صرف ہمیں ہی چاہیں گے، ورنہ میں ابھی اتنا روں گی، اتنا، پھر کبھی چپ نہیں کروں گی۔ اس نے تفصیل سے بتایا اور آس امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ برہان ان معصوم کبھی ویران آنکھوں میں آج جگنو روشن دیکھ کر اس کی دونوں ہتھیلیاں چوم گیا۔ میں تم سے پرومس کرتا ہوں کہ میں صرف اپنی فیری کو پیار دوں گا۔ بابا آلسو لو یو فیری۔ نہیں بابا، مما اور چھوٹو چھوٹی کو بھی بولیں، وہ ہٹ درمی سے بولی۔ برہان ایک ترچھی غضبناک نظر بے نیاز اس خود سر منہ پھٹ لڑکی پر ڈال کر اسے دیکھنے لگا۔ بابا سب سے پیار کریں گے، چھوٹو چھوٹی سے بھی اور ان کی مما سے بھی۔ اس کے اظہار پر اور پرومس کرنے پر فیری یاہو کرتی برہان کے گلے سے لگ گئی۔ وہ جانے لگا، اسے باہوں میں بھرے، تبھی پیچھے مسکان نے خونخوار نظروں سے اس کی پیٹھ دیکھی۔ اگر تم نے ایک قدم آگے بڑھایا بغیر میرے ساتھ لنچ کیے تو میں یہاں سب کچھ تہس نہس کر دوں گی۔ پیچھے بہت سرد سپاٹ آواز آئی۔ برہان کے قدم وہی رک گئے اور اس نے ٹھٹک کر مڑتے اسے دیکھا، جو آنکھوں میں چنگاریاں لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ برہان کے دیکھنے پر پاس والی چیئر کا اشارہ دیا۔ اس کا چہرہ اس کی دھمکی پر متغیر ہوا۔ دل کیا جا کر ایک کھینچ کے رکھے۔ پہلے ہی اسے ایس پی شیریں کے سامنے اتنا بے عزت کر چکی تھی اور اب یہ دھمکی۔ اس نے بے ساختہ ہی نظریں آس پاس دوڑائیں تو اکا دکا لوگ ان کی طرف ہی متوجہ تھے اور ساتھ شیریں بھی۔ اچانک ہی ٹھا کی آواز گونجی۔ برہان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو نیچے گلاس کے ٹکڑے پڑے تھے اور وہ دوسرے گلاس کو پکڑے چیئر کی سمت اشارہ دینے لگی۔ مسکان، یہ کیا بچپنا ہے؟ کچھ احساس ہے کہ ہم کہاں ہیں؟ وہ اس کے پاس پہنچتا چیئر پر بیٹھ کر نیچی آواز میں برہمی سے بولا تو وہ مسکراتی کندھے اچکا گئی۔ میں تو جہنم میں بھی ایسے ہی کروں گی، وہ بے نیازی مغروریت سے بولی اور جتایا کہ اس کا ساتھ جہنم میں بھی نہیں چھوڑے گی۔ اور اگر میں جنت میں چلا گیا تو؟ اس نے پتہ نہیں کس رو میں بہک کر پوچھا۔ مسکان چونکی اور پھر تمسخرے سے مسکرائی۔ تم جا کر تو دکھاؤ، اس نے کہہ کر مسکراتی فیری کو دیکھا اور برہان اپنے پیٹ پر اس کی گن کا منہ بخوبی محسوس کر چکا تھا۔ عجیب زبردستی ہے سائیکو عورت، وہ چڑ گیا اور زہر مار کر مزید تماشے سے بچنے کے لیے کھانے لگا کہ مسکان نے روک دیا۔ ویٹر، اس کی پکار پر دوسرے ہی پل مؤدب سا ویٹر وہاں موجود تھا۔ اس سب کو اٹھاؤ اور ایک زبردست سا لنچ لے کے آؤ۔ آرڈر دیتے وہ چیئر کی پشت سے ٹیک لگا گئی۔ ویٹر سر کو خم دیتا وہاں سے سب کچھ اٹھا کر لے گیا۔ یہ سب کیوں اب؟ برہان نے چڑ کر پوچھا تو وہ ہنس پڑی۔ البتہ فیری بھی اپنی مما کے اس قدم کو نہیں سمجھ پائی تھی، کیونکہ اب جو لنچ لگے گا وہ خالص ہمارا ہوگا،
ایک لولی فیملی کا ہر برے سائے سے پاک، مسکرا کر کہتے وہ آخری نظر شیری پر ڈالنے لگی جو اب وہاں سے جا رہی تھی اپنی فیملی سمیت۔ مسکان، تم کافی بدتمیزی کر چکی ہو، وہ میری فرینڈ۔ ڈونٹ یو ڈیئر ڈارلنگ، تمہارے دشمن اور اپنے صرف ہم ہیں۔ وہ ٹیبل پر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے جتا کر بولی۔ برہان نے نامحسوس جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور بے بس سانس خارج کیا۔ کچھ ہی دیر میں کھانا لگا اور بہت مسکراہٹوں سے کھایا گیا، جس میں زیادہ مسکراہٹیں فیری کی تھیں اور برہان کا دل جلاتی مسکان کی۔ پر وہ یہ بھی سوچ رہا تھا اس مصیبت کو کیسے پتہ لگا کہ وہ یہاں ہے۔ اپنے چہرے پر بھیگے لمس کو محسوس کرتے نور نے کسمسا کر آنکھیں کھولی اور اس کی سرخ کھلی بند آنکھیں سیدھا سیاہ چمکتی مسکراتی دو پرتپش آنکھوں سے ٹکرائیں۔ کیا تمہیں بار بار بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں بونی؟ اگر یہی حال رہا تو میرا کیا ہوگا؟ وہ مسکراتا پوچھ رہا تھا اور نور ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ ابھی بیدار نہیں ہوا تھا۔ وہ بے چین سی کیفیت میں خاموش اس کی نظروں میں دیکھ رہی تھی اور داد اس کی دماغی غیر حاضری محسوس کرتا ایک بار پھر جھک گیا اور باری باری دونوں آنکھوں کو چوم کر اس کے پھولے گالوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ اب کیوں روئی تھی؟ کیوں یار مجھے اتنی تکلیف دیتی ہو بونی؟ جان گئی ہو نا کہ تمہارا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، اسی لیے مجھے تڑپاتی ہو نا؟ وہ شکوہ کرنے لگا، پر وہ تو سانس روک کے بے حس و حرکت اس کے مضبوط حصار میں پڑی تھی۔ اس کے دماغ کو جھٹکا لگا اور کسی فلم کی طرح گزرا وقت پہلی ملاقات سے آخری ملاقات تک اس کی نظروں میں سمایا۔ اس کی سرخ انار جیسی رنگت لمحوں میں زرد ہو گئی اور وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ پھٹی آنکھوں سے خود پر جھکے داد کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چیخنا چلانا بھاگنا چاہتی تھی، دھاڑے مار مار کر رونا چاہتی تھی کہ جن سے شدید نفرت کی وہی اس کے مقدر بن گیا۔ یہ داد نہیں، یہ آلف تھا، وہ گنڈا جو بے رحمی سے لوگوں کو کاٹ کر درندہ صفت خود کو تسکین پہنچاتا تھا۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، ہاتھ پیر یک ٹھنڈے پڑ گئے تھے اور خوف سے آنکھیں ساکت جامد ہو گئیں۔ نور، نور کیا ہوا بونی؟ داد اپنے حصار میں اس کا بے حس و حرکت ہونا اور یک ٹھنڈا پڑنا محسوس کرتا بوکھلا کر سیدھا بیٹھا اور اس کے ہاتھوں پاؤں کو سہلایا۔ نور، آر یو اوکے بیبی؟ کیا ہوا بتاؤ تو صحیح۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، تبھی پریشان بدحواس اسے دیکھتا اس کے ہاتھ پاؤں سہلاتا پوچھنے لگا۔ وہ لمبے لمبے سانس بھرنے لگی۔ مما، ہور، مجھے بچا لو، پاپا۔ وہ ہاتھ پیر مارتی چیخنے لگی۔ داد نے بوکھلا کر اس کے منہ پر ہاتھ جمایا۔ چپ، ایک دم چپ، اس نے غصے سے کہا کہ اگلے لمحے وہ ایسے چپ ہوئی جیسے کوئی روبوٹ، صرف وحشت ناک ہراساں نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں جو سیاہ بڑی تھیں اسے پھیلانے پر داد کو عجیب سی لگی۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے؟ اس کے ماتھے پر سے پسینہ صاف کرتا وہ اس کی گال سہلا کر پوچھنے لگا اور اس کے سرد وجود کو دیکھا، پر وہ کچھ بھی کہے بغیر اسے گھورتی رہی۔ داد زچ ہو گیا اور پھر اچانک سے اس کی آنکھوں میں وحشت، خوف دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ کل ہی تو وہ آلف کو دیکھ بیٹھی تھی، وہ بھی اس قدر خطرناک لمحوں میں شاید ڈر گئی ہوگی۔ ریلیکس ریلیکس، اسے سنبھال کر اپنی آغوش میں بھرتے وہ بالوں پر بوسہ دیتا اس کی وحشت کم کرنے لگا، پر وہ کیا جانتا تھا اس سے وحشت کم نہیں بڑھ رہی تھی۔ یہ لو پانی پیو۔ اس نے جھٹ پانی کا گلاس بھر کر اس کے منہ کے قریب کیا، پر اس کے لب ویسے ہی بھیجے ہوئے تھے۔ داد نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر خود ہی لبوں سے گلاس لگا کر اس کے حلق میں پانی انڈیلا کہ اسے زبردستی پینا پڑا۔ تم ایسے کیوں ہو؟ ہکلا کر کہتی وہ ہوش میں آتی مزاحمت کرتی اس سے الگ ہو کر بھاگنے کی کوشش کرنا چاہتی تھی، پر اس کا مضبوط حصار اسے باز رکھ رہا تھا۔ کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، جنون کی حد تک، بس تم نہیں کرتی۔
ورنہ تو تمہارے پیدا ہونے پر جو بارش پڑی تھی اس نے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ میری بونی دنیا میں آ چکی ہے، اور اس کے ساتھ جو بجلی تھی اس نے بتایا تھا کہ وہ میرے لیے صرف انگارے چباتی رہے گی، کبھی رومانٹک نہیں ہوگی، اپنے شوہر کے جذبات کو نہیں سمجھے گی، نہ ہی اسے کبھی ایک کس بھی کرے گی۔ پر بادلوں نے گرج کر بجلی کے کہے کا اختلاف کیا اور مجھ سے کہا کہ وہ دل ہی دل میں تم سے محبت کرے گی، دیوانی ہو کر۔ صرف مجھے کچھ محنت کرنی پڑے گی، اور وہ کس تو کیا۔ شرارت سے کہتے کہتے وہ رک گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے پریشان ہوا۔ لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، میں کھانا لایا ہوں، وہ کھاؤ، پھر میں تمہیں دوائی دیتا ہوں۔ وہ کہتا اٹھا۔ نور کی سوچیں بہت دور پہنچ چکی تھیں، اس سے کوسوں دور۔ اچھا اب گھورنا بند کرو، جانتا ہوں بڑا ہینڈسم ہوں، اپنے بھائی کی طرح، تم یہ کھانا کھاؤ، وہ کہتا نوالا بنا کر اس کے منہ کے قریب آیا۔ نور نے نارمل ہو کر بغیر احتجاج کے منہ کھولا۔ ویسے مجھے لگتا ہے تمہیں عادت سی ہو گئی ہے میرے ہاتھ سے کھانے کی، اور یہ بہت اچھی ہے، میں کافی رومانٹک بندہ ہوں، اس دوران محبت بھی کر لی جائے گی۔ ہنستے مسکراتے وہ کہتا رہا اور نور خاموش اس کے جانے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ تمہیں یہ جو بار بار بخار آ رہا ہے یار، کوئی پریشانی ہے تو نکال دو، دل سے وسوسے نکال دو، اپنے دانت پر یقین رکھو، میری محبت کا اعتبار کرو۔ نور، شادی کی پہلی رات میں تم پر ساری اپنی حقیقت بیان کروں گا کہ تم پر کیوں پابندیاں لگاتا ہوں، سو ٹیک اٹ ایزی جانم۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی پشت باری باری چومتے وہ بولا۔ ضرورت نہیں دانت، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ دانت چونکا، پھر ہنس پڑا۔ مجھے معلوم ہے تمہیں ایک کیئرنگ لونگ شوہر مل گیا ہے، باقی کچھ کی ضرورت نہیں ہے، پر میں اپنی بونی کے دل سے ہر شک و شبہ مٹانا چاہتا ہوں، سو بس تھوڑا سا ویٹ کرو۔ وہ اسے کھانا کھلا کر اس کا بچا ہوا پانی پیتا دوائی کھلانے لگا۔ اچھا اب آرام کرو، میں کچھ کام کر لوں، بعد میں چکر لگاؤں گا، اگر بخار نہیں اترا تو پھر ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ اسے لٹا کر بلینکٹ درست کرتے وہ جھک کر ماتھے پر بوسہ دیتا وہاں سے نکل گیا۔ لرزتے وجود سے وہ اپنا رکا ہوا سانس بحال کرتی دروازہ بند ہونے پر جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے دانت، میں تمہارے اس بہروپیے کے جال میں نہیں پھنسوں گی، تم نے جتنی مجھے ذہنی اذیت دی ہے اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ وہ بڑبڑاتی اپنے کامتے وجود کے ساتھ یک پاؤں زمین پر رکھتی دروازے کے پاس آئی اور ٹھیک سے چیک کرتی لاک لگا کر واپس بیڈ کے پاس آتے موبائل پکڑا۔ کچھ دیر دھک دھک کرتے دل سے اس نے سیل فون کو گھورتی رہی، پھر ایک نمبر ڈائل کیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، ضرور سب اسے سوتے ہوئے دیکھ کر چلے گئے تھے، پر وہ اسے کھانا کھلا کر دوائی دیتا پھر گیا تھا۔ کب تک اس کے پاس بیٹھا کیا کیا کرتا سوچتا رہا، یہ سب اس کی سوچ سے بہت دور تھے۔ وہ اس وقت صرف جو سوچ رہی تھی اسے ہی انجام دینے والی تھی۔ کون؟ سپاٹ مضبوط لہجے میں اس نے دوسری طرف سے پوچھا۔ پاک ایجنٹ، اگر آپ ساتھ دیں تو بہت سی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں، دوسری طرف بھاری گمبھیر لہجہ اپنایا گیا۔ نور ساکت رہ گئی۔ ہیلو مسز داؤد آلف، آپ سن رہی ہیں؟ گہرے سکوت پر دوسری طرف سے آواز گونجی۔ ہاں، میں آپ کے ساتھ ہوں، وہ ہوش میں آتی فیصلہ کن انداز میں بولی اور موبائل کان سے ہٹائے کچھ گہرے سانس بھرنے لگی، جیسے تپتی دوپہر میں ریگستان کی تپتی ریت پر ننگے پاؤں چلی ہو۔ ہمیں آپ پر فخر ہے مسز آلف، ملک کو بھی آپ پر فخر ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ گڈ، دوسری طرف سراہا گیا۔ آپ شادی کے لیے راضی ہیں؟ پہلے سوال پر وہ چونکی اور پھر سنبھل کر بھیگی آواز میں بولی، ہاں میں راضی تھی۔ اس کی بات پر دوسری طرف لمحہ بھر کو خاموشی چھائی۔ تھی نہیں مسز آلف، آپ کو ہونا چاہیے، سب سے پہلا قدم ہی یہی ہوگا آپ کا۔ دوسری طرف کے حکم پر نور ششدر منجمد رہ گئی۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں بھاگ جاؤں گی پر شادی نہیں کروں گی، وہ چلائی اور دوسری طرف شاید یہی توقع تھی، اسی لیے خاموشی ہی رہی۔
آپ پہلے میری بات تحمل سے سنیں، پھر کوئی ایکشن لیں مسز آلف۔ غصے سے بھرا گرایا ہوا لہجہ نور خوفزدہ ہو گئی، پر دوسری طرف آگے جو سمجھایا گیا اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور رخصتی کرنے پر اداس بھی ہوئی۔ اس کا حکم جاری ہوتے ہی سارے گھر میں کونے کونے تک سیٹنگ چینج کر دی گئی تھی اور دبیز بھاری سفید قالین بچھا لیے گئے تھے کہ اگر وہ لڑکھڑائے بھی تو اسے چوٹ نہ آئے۔ سیٹنگ اس طرح کی گئی تھی کہ کوئی رکاوٹ اس کے راستے میں نہ آئے، کہیں بھی جائے بے فکر ہو کر جائے۔ حور العین کے سو کر اٹھنے پر اس کے شوہر کے حکم سے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر رمشا لاؤنج میں بیٹھی وہاں بچھے قالین پر پاؤں رکھے ہوئے تھی اور احساس ایسا جاگ رہا تھا جیسے پاؤں مکھن میں دھنس گئے ہوں۔ اتنا نرم و ملائم خوبصورت قالین تو اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ گھر کا بدلہ نقشہ، آس پاس سے اٹھتی گلابوں کی خوشبو، صرف اپنی بیوی کا موڈ فریش رکھنے کے لیے کی گئی چھوٹی سی محنت تھی۔ وہ ششتر تھی اس آدمی پر جس نے نہ صرف ایک اندھی لڑکی کو ہمسفر بنایا تھا بلکہ اسے کسی پرستان کی پری کی طرح پھولوں میں بٹھائے بیٹھا تھا، خراش سے بھی دور۔ کیا اس آدمی کے لیے لڑکیوں کی کمی ہو سکتی تھی؟ اس کی سوچ کے مطابق اگر وہ ایک اشتہار لگائے اپنی شادی کے لیے تو لڑکیوں کی لائن لگ جائے اس کے لیے، پر وہ بہرحال وہ اس سے انجان تھی کہ اتنا سوچ لیا ہے، اگر اس کی بھنک بھی پڑ جائے کہ وہ اس کی شہزادی کے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں تو ضرور اس کی سانسوں کی نلی اپنے ہاتھوں سے نوچ کر نکالتا۔ اس نے صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا کھایا تھا اور اس قدر لذت تھی اس آدمی کے ہاتھ میں کہ وہ دل کر رہا تھا بار بار کھائے۔ ابھی تو وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ امچل نمکی کیا تھی جس کے لیے اس کی بیوی بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی، اور وہ متبسم مسکراہٹ کے ساتھ اسے سمجھا رہا تھا، پر وہ تب بھی نہ مانی تو سب کی پرواہ کیے بغیر اسے باہوں میں بھرے وہ وہاں سے نکل گیا۔ جب وہ اس کے پاس سے گزرا تھا اس کا دل اس کی شخصیت سے سہم کر دھڑکا تھا اور ماحول میں رچی بسی اس کی سحر زدہ کلون کی خوشبو اسے ساکت کر گئی۔ وسیع مضبوط چوڑے سینے میں اس کی بیوی ضد کرتی مکے برسا رہی تھی اور وہ سیڑھیاں چڑھتا اسے بلند کیے کانوں میں کچھ کہنے لگا تھا کہ وہ پہلو بدل گئی۔ ابھی بھی وہ فریش ہو کر پرپل کلر کے پھول دار فراک میں دوپٹہ شانوں پر ڈالے اس کے ساتھ ایک کمرے میں گئی تھی جہاں سے ڈاکٹر کچھ دیر پہلے نکل کر گئے تھے۔ دل کر رہا تھا وہ جائے دیکھے کیا ہو رہا ہے، پر اس کی اوقات جو یہاں ملازم سے کم تھی اس پر اس کی جرأت نہیں رہی تھی کہ تو وہ خاموشی سے بیٹھی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی، اس کے آغوش میں جانا چاہتی تھی کیونکہ اس کی سمی ایک ماں جیسی ممتا بھرا آغوش رکھنے والی، اسے گرم سرد ہواؤں سے بچا کر پاگل پن میں بھی ظلم خود پر جھیل کر اسے محفوظ رکھنے والی سمی اس کے اتنی پاس تھی کہ وہ چھو رہی تھی اسے، پر کوئی بھی سسکی یا ہچکی کو اجازت نہیں دے رہی تھی جو اس کے حلق سے باہر آئیں۔ وہی سمی ششتر تھی کہ کیا اس نے اپنے بھائی کے لیے اندھی لڑکی پسند کی تھی اور اس کا بھائی اتنا خوش تھا اس کے ساتھ یا صرف شو کر رہا تھا؟ اس نے یہ سوال رات کو پوچھا جب وہ اس کے پاس آ کر اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا رہا تھا اور وہ اس کے بالوں میں اس کی خواہش پر انگلیاں گھماتی رہی۔ وہیں دوسری طرف اس قدر غیر معمولی حسن کی مالک اور نازک سے پھول جیسی لڑکی اپنے بھائی کے لیے اسے بے انتہا پسند آئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں شہزادی، تم رو نہیں۔ اس کے بار بار آپ ٹھیک ہیں پوچھنے پر سمی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو ایک ہچکی بے ساختہ اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ این اس کے رونے پر عالم جو دوائیاں چیک کر رہا تھا تڑپ کر پاس پہنچا۔ اس کی بہن حیران ہوئی جب وہ اسے اپنے حصار میں لے کر پیٹھ سے ہلانے لگا۔ میں رو نہیں رہی تھی، دیکھیں۔ اس نے اپنا سر بلند کیے اسے دیکھا۔ وہ شوں کرتی ہمیشہ کی طرح رونے پر بہتی ناک اس کی شرٹ پر رگڑنے لگی۔ وہیں عالم اپنی بہن کی مسکراہٹ دیکھ کر حور کی ہمیشہ والی حرکت پر خود بھی مسکرایا۔